نویتو سنت الاعتکاف۔ پیارے عاشقان رسول اور عاشقان اعلیٰ حضرت، جب بھی آپ لوگ مسجد میں داخل ہو تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی انشاءاللہ سے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم مسجد میں جب بھی داخل ہوں گے، جہاں پر جو عین مسجد ہے جہاں پر عبادت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر ہم اعتکاف کی نیت ضرور کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ اور ابھی کچھ نعرے بھی لگے نگران وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کی طرف سے تنظیمی طور پر کوئی بھی اس طرح کا نعرہ نہیں ہے۔ نعرے جو علماء اہل سنت نے دیے ہیں وہی نعرے ہم لگاتے ہیں، اور یہ نعرہ میں نے پہلی بار سنا ہے اور پہلی بار لگا ہے، تو یہ پہلی اور آخری بار لگا ہے، تو اسی لیے میں وضاحت دیتا چلوں، ٹھیک ہے؟ تو نگران کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا نگران ہو، شہر کا نگران ہو، نگران آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن جو اصل فضیلت ہے، فضیلت کا معیار علم اور تقویٰ ہے۔ تو علماء کے آنے پر ہی نعرے لگے، تو میں کوئی عالم نہیں ہوں، بس علماء کے قدموں کی نالین کی برکتیں لوٹ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں علماء اہل سنت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام عاشقان رسول کو عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس محفل میں شرکت کریں گے، توجہ کے ساتھ شرکت کریں گے، اور کوشش کریں کہ موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، کال میسیجز یا ریکارڈنگ سے بچتے ہوئے انشاءاللہ ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں کری ہوں گی، لیکن اتنی ریکارڈنگ ہم کرتے ہیں فون میں کہ پہلے 50 یا 60 GB ہوتا تھا، پھر بعد میں 112 GB ہو گیا، اب 256 GB ہو گیا، لیکن وہ کم پڑتا نہیں، کیونکہ ریکارڈنگ تو ہم کرتے ہیں لیکن سننے کا ٹائم ہمیں نہیں ملتا۔ اتنی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اپنی ریکارڈنگ خود سنی نہیں ہوگی۔ تو ریکویسٹ ہے کہ ریکارڈنگ وغیرہ ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے ابھی جو وقت ہے، جو لمحات ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدر الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہے، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہار شریعت کے مصنف بھی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک روز ہم بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث پاک کا درس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا علمی ذوق اور شوق والا، عشق رسول والا ماحول ہوگا کہ درس حدیث دینے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، اور درس سننے والے ماہرین علم مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر آپ کے رفقا ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ حدیث شریف پڑھاتے تو اس وقت کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ جب آپ درس فرماتے، تدریس فرماتے، تو اس وقت کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں فرماتے، پوری توجہ کے ساتھ باوضو با ادب بیٹھ کر حدیث پاک کی اہمیت دل میں رکھ کر لگن اور شوق کے ساتھ حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جس دن کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آج جب ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درس حدیث لے رہے تھے، بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ کیا معاملہ ہوا؟ توجہ سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت خلاف عادت درس حدیث کے دوران مسند شریف سے اٹھے اور کہیں تشریف لے گئے، کہیں پر تشریف لے گئے۔ 15 منٹ کے بعد واپس تشریف لائے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ہے۔
مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ مبارک اور آستین یعنی کہ آپ کے مبارک بازو پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ مجھے یعنی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا دوسرا کرتا لاؤ۔ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر ہی اندر حیران ہو رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیونکہ دوران حدیث اعلیٰ حضرت کبھی بھی کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ آج درس چھوڑ کر گئے اور پھر جب واپس آئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار بھی ہے اور آپ کا کرتے کا جو بازو ہے وہ بھی بھیگا ہوا ہے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت نے دوسرا کرتا منگوایا اور یہ کیفیت تھی کہ پریشان تھے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد تھے اور پیر بھی تھے، تو صدر الشریعہ آپ سے ادب کی وجہ سے پوچھ نہیں سکے۔ بہرحال آپ جلدی سے گئے اور خشک کرتا لا کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اعلیٰ حضرت نے کرتا پہنا اور دوبارہ حدیث پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ صدر الشریعہ مرید کامل بھی ہے، زبردست عاشق بھی تھے۔ یہ عجیب بات جب ہوئی نا، آپ نے اس کا وقت اور ڈیٹ نوٹ کر لیا۔ آپ نے اس کا وقت یعنی جو وقت ہوا تھا گھڑی کا وقت اور یہ دن نوٹ کر لیا، اور یہ بات آپ کے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ چند ہی دن بعد آپ ٹھیک 11 دن بعد کچھ لوگ آئے۔ یہ جو واقعہ ہوا اس کے 11 دن بعد لوگ آئے، ان کے پاس تحفے تحائف تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تحائف پیش کیے، کچھ دیر خدمت میں حاضر رہے، پھر واپس چلے گئے۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے حال احوال پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیا کام تھا تو وغیرہ، تو ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے بتایا جو 11 دن پہلے فلاں تاریخ کو ہم کشتی میں سوار تھے، اچانک تیز ہوا چلنے لگی جس سے دریا کی لہریں تیزی سے بہنے لگی، ہماری کشتی ہچکولنے لینے لگی، قریب تھا کہ کشتی پلٹ جائے اور ہم ڈوب کر ہلاک ہو جائے۔ اسی وقت ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے دعا مانگی، یا اللہ پاک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کے صدقے میں ہمیں طوفان سے نجات عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے منت بھی مانگ لی، بس دعا مانگنے ہی کی دیر تھی کہ ہم پر کرم ہو گیا۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس نے کشتی کو پکڑا اور کھینچ کر کنارے پر پہنچا دیا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے اللہ پاک نے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیا، اور جو ہم نے منت مانگی تھی وہ منت پوری کرنے کے لیے آج ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت پر خوب رحمت اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو۔ تو دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، اولیاء اکرام کو کیسی کیسی طاقت سے نوازتا ہے۔ آپ سوچئے کہ در سے حدیث سے اٹھے اور گئے اور کشتی کو کنارے لگوا دیا، اور بس آپ کا جو ہاتھ تھا، آستین تھے، بس اتنے ہی بھی۔ کیا شان تھی میرے اعلیٰ حضرت کی۔ الحمدللہ اللہ پاک اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مرتے دم تک اولیاء اکرام کا وفادار رکھے، صحابہ اکرام کا وفادار رکھے، اہل بیت کا وفادار رکھے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ جو اہل سنت والے ہیں وہ اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل بیت میں کسی کے حوالے سے زبان دراز نہیں کرتے، وہ صحابہ کے بھی وفادار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ کشتی نوح کی ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کی مثال کیسی ہے؟ ستاروں جیسی ہے۔ اگر کوئی صرف کشتی میں سوار ہو جائے تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سمندر میں ڈائریکشن کے لیے لیفٹ رائٹ کا بورڈ نہیں ہوتا، سمندر میں جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ستاروں کا سہارا لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں تو اگر کشتی میں جانا ہے تو پہلے کشتی چاہیے، سمندر میں جانا ہے تو کشتی کی بھی ضرورت ہے، تو پہلے کشتی بھی لینی ہوگی، ستاروں کا بھی سہارا لینا ہوگا، تو جب جا کر آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تو صحابہ اکرام کا اور اہل بیت کا دونوں کا دامن تھامے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم کبھی بھی اہل بیت کا، صحابہ اکرام کا اور اولیاء امت کا انشاءاللہ دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت پیارا واقعہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کچھ کرسچنز
نصرانی لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے ایک ٹاپک پر کلام کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے کہا بتائیے۔ تو ان لوگوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی۔ اب ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اعلیٰ حضرت ہے، بہت زیادہ علم والے ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، علم کے ڈنکے تھے، اعلیٰ حضرت کے کئی ملکوں تک ڈنکے تھے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس علم کم ہوتا ہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کو صرف نارتھ کی طرف مانا جاتا ہے، ساؤتھ کی طرف نہیں مانا جاتا، وہ تو صرف ایک حصے کے لیے جو ہے نا بہت بڑے عالم ہیں۔ تو علم میں اضافے کے لیے بولوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتوے جو ہے نا صرف ہند والے نہیں لیتے تھے، اعلیٰ حضرت کی ذات سے استفادہ صرف ہند والے نہیں اٹھاتے تھے، اعلیٰ حضرت سے جو فتوے لیے جاتے تھے وہ افغانستان سے بھی لیے جاتے تھے، اعلیٰ حضرت سے فتوے جو ہے نا افریقہ والے بھی لیے جاتے تھے۔ پورا الحمدللہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہی فتاوی افریقہ ہے، جس کے اندر افریقہ والوں نے اعلیٰ حضرت سے فتوے لیے۔ ایران چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جدھر آپ جائیں گے انشاءاللہ اس وقت، میں اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ٹیلی ویژن سوشل میڈیا کا دور نہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت سے الحمدللہ کئی لوگوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتوے اعلیٰ حضرت سے حاصل کیے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ تو اب جب مسلمان فیض حاصل کر رہے ہیں تو یہ غیر مسلم تھے، تو یہ جو کرسچن تھے یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے نبی کی ایک حدیث سنی ہے، ہمیں اس پر وضاحت چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کون سی حدیث؟ تو انہوں نے کہا کہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہے، اس طرح کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک جو میرے آقا نے فرما دیا وہ حق ہے، اس کے اندر جو میرے آقا نے فرما دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ عالم ہیں تو آپ بتائیے، آپ اس کی دلیل پیش کیجئے۔ ہمارے جو انبیاء تھے، وہ ہمارے جو نبی گزرے وہ جو ہے نا جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، وہ جانوروں سے بات کرتے تھے۔ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو کیا آپ جانوروں سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کی بولی سمجھ سکتے ہیں؟ تو اب توجہ سے سنیے، اعلیٰ حضرت کی عاجزی پر قربان جائیے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی وقت میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں کوئی عالم ہوں، کبھی بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ واضح کر دوں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں علماء کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی، اتنے بڑے علم والے، لیکن چونکہ یہ حدیث ہے تو میں کوشش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اوپر چڑیوں کو دیکھ رہے ہو تو اوپر دو چڑیاں جو ہے وہ اڑ رہی تھی، اور وہ جو وقت تھا وہ عصر کا وقت تھا، مغرب کا وقت قریب پہنچ رہا تھا، مغرب کا وقت بس کچھ دیر میں شروع ہونے والا تھا اور عصر کا وقت چل رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دو چڑیوں کو دیکھ رہے ہو جو اڑ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ جو سامنے والی چڑی ہے یہ پیچھے والی چڑی سے کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی چلو، رات ہونے والی ہے، ورنہ ہم اپنے گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پھر پیچھے والی چڑی کہتی ہے سامنے والی چڑی سے کہ میں جس ٹہنی پہ بیٹھی تھی وہاں پر بیٹھنے کے بعد میرے پیر پر کانٹا چبھ گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، اور یہ درد کی وجہ سے میں تیز نہیں اڑ سکتی، یہ درد کی وجہ سے میں تیز نہیں اڑ پا رہی ہوں، تم میرے ساتھ چلو تاکہ یہ تکلیف میں تم میرے رفیق بھی رہو اور تم دونوں ایک ساتھ مل کر منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے چڑیوں کی زبان بیان کی۔ اب جیسے ہی بیان کی، اب اس کی تصدیق کے لیے چونکہ پہلے کے زمانے میں شوٹنگ وغیرہ اور ہنٹنگ یہ سب چیزیں چلتی تھی، جانوروں کا شکار، پرندوں کا شکار چلتا تھا، تو اس میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو شکار میں پرفیکٹ تھا، تو اس نے کیا کیا، نشانہ مار کر جو ہے نا پیچھے والی چڑی کو اس نے گرا دیا۔ تو کیا دیکھتا ہے وہ کہ جو پیچھے والی چڑی تھی واقعی اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور درد کی وجہ سے اس کا پیر پھول گیا تھا، ٹھیک ہے، درد کی وجہ سے اس کا پیر پھول گیا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر وہ کرسچن نصرانی الحمدللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان، یہ ہے کہ سرکار کے امتی کی شان، یہ ہے اس امت کے علماء کی شان۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اعلیٰ حضرت کو جو یہ کمالات ولایت کا اتنا بڑا مرتبہ ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ، کوئی بھی جو ولی ولایت کے مرتبے پر پہنچتا ہے اس کی بنیادی وجہ علم ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، بنیادی وجہ علم بھی ہوتی ہے. کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جو عالم نہ ہو. ٹھیک ہے، ولایت کے لیے علم شرط ہے، ولایت کے لیے علم شرط ہے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کے لمبے بالوں کو دیکھ کر، 10 ہاتھوں میں 20 انگوٹھیوں کو دیکھ کر ہم جو ہے نا متاثر ہو جاتے اور سمجھتے کہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے. حالانکہ وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے لیکن کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، منزل تک پہنچا ہوا نہیں ہوتا. پہنچنے والے کون ہوتے ہیں؟ علم والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اولیاء ہوتے ہیں. تو ایسے جو لمبے بال والے ہوتے ہیں، جن کو جو نماز نہیں پڑھتے، انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی جائز ہے، ایک نگ کی ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم ہو، یہ انگوٹھی جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، ایک سے زائد جائز نہیں. تو اعلیٰ حضرت کی جو شان تھی، جو علمی مقام تھا، اس کے حوالے سے میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے. آپ کو محدث الہند بھی کہا جاتا ہے، ہند کے سب سے بڑے محدث، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تک ہند میں اعلیٰ حضرت جیسا کوئی محدث، حدیثوں پہ مہارت رکھنے والا نہیں گزرا ہے. الحمدللہ، یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی. شیخ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ محدث اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سنیے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علامہ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوست بھی تھے، عمر میں تھوڑے بڑے تھے، 2 سال بڑے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے دوست بھی تھے. اور آپ نے جو وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 40 سال حدیث پاک کی خدمت کی، اور حدیث پاک کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف آپ کو زبانی یاد تھی، اور 40 سال آپ نے بخاری شریف پڑھایا. اور وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد سید محمد اشرف میاں جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، جو خود بھی بعد میں بہت بڑے محدث بنے اور محدث اعظم ہند کہلائے. ایک بار محدث اعظم ہند سید محمد اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد محترم محدث وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا اپنے استاد سے وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے؟ سنیے. آپ نے پوچھا، عالی جا، آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ بھی محدث ہے، وہ بھی محدث ہے، اور وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت سے عمر میں بھی بڑے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا ذکر کثرت سے کر رہے ہیں. تو وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے شاگرد کا یہ سوال سن کر محدث وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور خوش عقیدت میں تڑپ کر فرمایا، میں اور میرا خاندان الحمدللہ پہلے ہی سے مسلمان ہیں، مگر جب سے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملنے لگا ہوں، مجھے ایمان کی حلاوت یعنی میٹھاس مل گئی ہے. بس جن کے صدقے سے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوئی ہے، ان کی یاد سے اپنے دل کو تسکین دیتا رہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے. اب اور ایک بہت پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی، یہ بھی سنیے اور اپنے دل کو مضبوط کیجیے. محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، استاد محترم محدث وسیع احمد سورتی کا یہ ایمان افروز جواب سن کر میں نے عرض کی، عالی جا، کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم حدیث میں آپ کے برابر ہے؟ آپ سوچئے کہ بخاری شریف جیسی کتاب کو 40 سال پڑھایا، بخاری شریف یاد ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اعلیٰ حضرت کے برابر ہے علم حدیث میں؟ تو فرمایا، شہزادے ہرگز نہیں. پھر فرمایا، شہزادے آپ کچھ سمجھے کہ میں ہرگز نہیں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، اعلیٰ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. اگر میں سال ہر سال اعلیٰ حضرت سے علم حدیث سیکھتا رہوں، ان کی شاگردی اختیار کر لوں، تب بھی میں ان کے قدموں کے برابر نہیں پہنچ سکوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، علم حدیث میں کیسا مقام ہے. اب اعلیٰ حضرت کی شان اس بات سے ہی ہم لگا سکتے ہیں، علم حدیث کے اعتبار سے، علم فقہ کے حوالے سے، حنفی مسلک کو زندہ کرنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی.
1000 کتابیں لکھنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ 1000 سے زائد کتابیں لکھی اور فتاوی رضویہ شریف جیسی اتنی بہترین کتاب لکھی کہ اس کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہے۔ اور آج علماء فرماتے ہیں کہ فتاوی ہندیہ جس کو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی علماء اکرام کے ذریعے سے مرتب فرمایا، علماء اکرام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے گئے، اور جب علماء اکرام آتے تھے تو ان کی خدمت کے لیے کئی لوگ لگائے گئے تاکہ ان کی چپلیں درست کی جائے، ان کے کپڑے درست کیے جائے، یہ سب اہتمام کیا گیا، اور اہتمام کے بعد کئی علماء نے مل کر فتاوی ہندیہ الحمدللہ تحریر فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو کام اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں کیا ہے ویسا کام کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ یعنی کہ فتاوی ہندیہ جس کو کئی علماء نے مل کر لکھا ہے وہ کتاب ایک طرف ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ شریف لکھا ہے اس کا کام ایک بہت بڑے لیول پر ہے۔ اب یہ حدیث کا مقام ہو گیا۔ پھر اور ایک چیز جو آپ کے علم میں اضافے کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہم سب کی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے ایک نمایاں کام کیا جو ہم سب کی ضرورت ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے کام کیا علم توقیت پر۔ علم توقیت وہ علم ہے جس کو ٹائم کیپنگ ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جو بڑا سبجیکٹ ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں علم ہیئت۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم ہیئت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ علم ہیئت کیا ہے پہلے اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ علم ہیئت یعنی کہ وہ علم جو ستاروں سے، آسمانی دنیا سے، جو ستارے اور جو پلانٹس ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اس کا جو سب ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت جو ایک علم آتا ہے وہ ہے علم توقیت۔ علم توقیت کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کیپنگ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، کہ سورج کب نکلتا ہے، کب جاتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے۔ اب جب وقت ہے، وقت کی کیا ضرورت ہے آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ وقت دیکھ کر کرتے ہیں۔ عصر کی نماز وقت دیکھتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ پوری نمازوں کا تعلق کس سے؟ وقت سے ہے۔ پھر یہی وقت جب دن کی طرف ہم جائیں گے تو پھر ہمارے جو دن تبدیل ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، شوال کا مہینہ آتا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے نا روزوں سے ہوتا ہے۔ پھر انہی چیزوں کا تعلق جو ہے نا طلاق کے اندر بھی ہوتا ہے، عدت کے اندر بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، یہ علم سیکھنا، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زواجر میں فرماتے ہیں کہ علم توقیت سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اب آپ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ پورے ہند میں اعلیٰ حضرت نے اس علم کو زندہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس علم کو زندہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کئی کتابیں اس پر لکھی ہے، اور اعلیٰ حضرت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان علوم پر کوئی ایسی کتاب نہ تھی جن سے کوئی ناواقف فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پورے ہند میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس سے کوئی ناواقف اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تحقیقات قدیمہ اور جدیدہ کے ساتھ ساتھ سالہ سال کے ذاتی مشاہدات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے تحقیقی قواعد یعنی فارمولیز اور رولز اور جدول وغیرہ تیار کیے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے پوری تحقیقات کر کے پورے دنیا والوں کے لیے ایسے اصول، ایسے فارمولے عطا فرما دیے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے وہ نارتھ پول کی طرف ہو یا ساؤتھ پول کی طرف، وہ اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا وقت نکال سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دین ہے۔ اور علم توقیت میں آپ پوری ہسٹری چھان لیں گے، پوری آپ جغرافی چھان لیں گے تو پورے ہند میں کوئی بھی اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ آپ پورا چھان لیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہند والوں پر اور ہند کے ساتھ ساتھ پوری دنیا والوں پر یہ احسان ہے کہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں آج ہم صحیح وقت پر نمازیں ادا کر پا رہے ہیں۔ یہ نمازیں صحیح وقت پر ادا کر پا رہے ہیں۔ آپ خود غور کریں کہ یہ جو وقت ہے اتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے فجر کا وقت آپ لے لیجئے، رمضان کے روزے ہیں، اگر 4:50 پر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اگر کوئی 4:50 یا 51 منٹ پر کھانا کھا لے یا پانی کا ایک گھٹ پی لے تو آپ خود بتائیے کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو وقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور آج
یہ علم کو اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ یہ زندہ کیا، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے فیضان کو عام کریں۔ یہ جو علم اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، پہنچایا ہے، اس کو ہم عام کریں، یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ علماء اکرام نے بھی اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علم کے حوالے سے فرماتے ہیں، جو شخص ہیئت و تشریح نہیں جانتا، جو شخص علم ہیئت کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہیئت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ عز و جل کی معرفت میں نامرد ہے، وہ اللہ عز و جل کی معرفت میں نامرد ہے۔ اب اس کے اندر جو یہ چیز بتانے کا، کانسیپٹ کو بتانے کا میرا جو مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، باہر جاتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے، ٹھیک ہے، عالم تھے، آئے گئے، بہت سارے علماء پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز ذہن نشین رکھ لیں۔ آج ہم عرص اعلیٰ حضرت میں آئے ہیں تو یہ چیز کو ذہن نشین رکھ لیں کہ آج اگر ہم وقت پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں ادا ہو رہی ہے، آج اگر ہم روزے صحیح انداز سے رکھ رہے ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ ایک اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اس وقت اپنے دور میں نارتھ امریکہ گئے، نارتھ امریکہ کی کنٹری جانے کے بعد وہاں پر جو اوقات تھے وہ وقت دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جو اوقات تھے وہاں پر، آپ جب پہنچے وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ سورج نکل گیا تھا اور فجر کا وقت ابھی جو ہے نا ختم نہیں ہوا تھا، یعنی کہ جو ٹائم تھا کہ وہ ٹائم ابھی فجر کا ٹائم یہاں پہ پیپر پر لکھا ہوا ہے، اور حالت یہ اس شہر کی لادینیت اور علم سے دوری کا کہ سورج نکل چکا ہے اور ابھی فجر کا ٹائم ان کے پاس باقی ہے اور یہ فجر کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ لا علمی تھی جو اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ دور کی۔ پھر اور ایک بہت اہم چیز کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مبارک دور تھا، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے تو پہلے دور ایسا تھا کہ جو چیزیں ایکسچینج ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، وہ کیسے ہوتی تھی؟ بیٹر سسٹم ہوتا تھا۔ بیٹر سسٹم کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی جو ہے نا، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کوئی فون کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ کا کاروبار کر رہا ہے، تو ایک شخص 2 فون دیتا تھا اور 1 لیپ ٹاپ لیتا تھا۔ اسی طرح جیسے کوئی ترکاری دے کر کرانے کا سامان لیتا تھا، کوئی کچھ دے کر کچھ لیتا تھا، اس طرح کی ترکیب ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد دور آیا، سکے آئے، پھر سکوں کے بعد سکے، سونے کے بھی سکے تھے، چاندی کے بھی سکے تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سونے کا سکہ ہوگا، جیسے 10 گرام کا سکہ ہے، آج بھی چلتا ہے، تو سکے کی جو ویلیو ہے وہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 1 تولہ 50,000 روپے کا ہے، 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، تو سکہ بھی جو ہے اس کی ویلیو کتنی ہے؟ اگر سونے کا سکہ ہے تو وہ بھی 50,000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے، سکہ ہے جو سونے کا سکہ ہے وہ 50,000 روپے کا ہے، اب اس کی ویلیو جو چل رہی ہے وہ بھی 50,000 چل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں نوٹس آئے، نوٹ جو آئے وہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آئے پہلی بار۔ اب ہند میں جب نوٹ آئے تو کئی علماء نے اس پر اختلاف کیا کہ بھائی یہ جو نوٹ ہے، یہ نوٹ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ جب سونے کا سکہ چل رہا ہے، سونے کا سکہ 50,000 روپے کا ہے اور اس کی خود کی ذاتی ویلیو 50,000 روپے کی ہے، سونے کے سکے کی بھی ویلیو 50,000 روپے کی ہے، اور میں سامنے سے کوئی چیز خرید رہا ہوں تو بھی 50,000 روپے کی خرید رہا ہوں، دونوں سیم ہیں۔ اگر نوٹ کی طرف جائیں گے تو 500 روپے کی نوٹ ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 500 روپے کی نوٹ ہے، لیکن وہ جو ہے نا 5 روپے کی بھی نہیں ہے۔ نوٹ کتنے کی ہوگی آپ خود سمجھیے، شاید 5 روپے کی بھی اس کی ویلیو نہ ہو، لیکن وہ کتنے روپے کے لیے ایکسچینج ہوتی ہے؟ 500 روپے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی ذاتی ویلیو کتنی ہے؟ 5 روپے کی بھی نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا تو جائز ہی نہیں ہے، اس کی خود کی ویلیو کچھ نہیں ہے، پیپر کا ٹکڑا ہے، حالانکہ کاٹن سے بنتی ہے، تو یہ پیپر کا ٹکڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین تحقیق کی اور پورا رسالہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے آسان انداز میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر شائع کیا ہے۔ بہت بڑی تحقیق اعلیٰ حضرت نے کی۔ اعلیٰ حضرت اس کا بنیادی نچوڑ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نچوڑ کی طرف میں لے کر آتا ہوں گفتگو کو قلیل کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی چیز بیچنا اور خریدنا ہے یہ 2 لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس یہ پین ہے، اس کی مثال کے طور پر مارکیٹ ویلیو 10 روپے ہے، لیکن میں چاہوں تو اس کو 1,000 روپے میں بھی بیچ سکتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، لینا چاہے تو لے یا نہ لے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ لینا چاہے تو لے یا نہ لے، لیکن اس کی ویلیو تو آپ بولیں گے 10 روپے، ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں بیچنا چاہتا، میں 1000 میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو کسی بھی چیز کی ویلیو شرعاً بیچنے اور لینے والے کے اوپر ہے۔ جب دونوں راضی ہے، دونوں نے اس کی ویلیو مان لی تو وہ اس کی ویلیو ہو گئی۔
اب 500 روپے کی جو نوٹ ہے اگرچہ وہ 5 روپے کی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو 500 کا تسلیم کر لیا، میں نے 500 کا تسلیم کر لیا، تو اب یہ ہو گیا۔ تو یہ اس مسئلے کے اوپر سب سے پہلے پورے ہند میں جواز کا فتویٰ دینے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے وہ نوٹ کا استعمال کرنا ختم کر دیں، وہ سکوں کا استعمال کریں، وہ جتنی بھی ڈیلنگ ان کو کرنی ہے، جتنے بھی پیسوں میں کرنا ہے تو نوٹ کا استعمال نہ کریں۔ آپ کو نوٹ یہ بار بار یاد دلا رہی ہے کہ جو نوٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، اسی نوٹ سے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اسی نوٹ سے صدقہ بھی دے رہے ہیں، مسجد کے لیے بھی تعمیرات کر رہے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بھی بنا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ آج ہم صحیح انداز سے جو ہے نا ہم اس پرفتن دور میں جو ہے نا ہم صحیح انداز سے جو ہے نا اسلام اور شریعت پر عمل کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ اور علم توقیت جو میں نے عرض کیا تھا، اس پر ایک چیز واضح کرتا چلوں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے ایک بہت پیارا اپلیکیشن ڈیزائن کیا ہے، اس کو پریئر ٹائمز کہتے ہیں۔ یہ پریئر ٹائمز ہے، اور یہ پریئر ٹائمز اپلیکیشن جو ہے نا شہر کے حساب سے یہ جو ہے نا الحمدللہ ایکیوریٹ نماز کے ٹائمنگ آپ کو دیتا ہے، آپ کو ہر نماز کا ٹائم اس کے اندر مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی جو علم کے وارث ہے، علم توقیت اور علم حیات کے وارث جو ہے وہ الحمدللہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پٹنہ میں آرام فرما ایک بہت بڑے ماہر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں طول بلد اور عرض بلد، یہ یعنی لیٹیٹیوڈس اور لانگیٹیوڈس، یہ دونوں کو جانے بغیر آپ کسی بھی شہر کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں نکال سکتے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت نے جو اصول اور قواعد بیان کیے ہیں اس کے مطابق دعوت اسلامی نے یہ اپلیکیشن ڈیزائن کیا ہے، اور الحمدللہ مفتی نظام الدین صاحب نے بھی الحمدللہ، جو جامعہ اشرفیہ کے بہت بڑے مفتی ہے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہوں نے بھی اس اپلیکیشن کی تصدیق فرما دی ہے، اور یہ اپلیکیشن الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے دیے گئے اصول کے مطابق ایکیوریٹ ہے الحمدللہ۔ تو میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کے اندر جو اوقات دیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا نماز اور روزوں کا اہتمام کریں۔ اب لیٹیٹیوڈس لانگیٹیوڈس پتہ ہونا ضروری ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ یہ اپلیکیشن جو ہے نا بائی ڈیفالٹ گوگل میپس جو ہوتا ہے، گوگل میپ سے یہ لیتا ہے اور یہ اپڈیٹ دے دیتا ہے۔ اب آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان کیا ہے، بہت اہم چیز ہے، بالخصوص وہ لوگ جو فلائٹ سے عموماً سفر کرتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، تو ان کے لیے عرض کرتا ہوں۔ پلین جو اڑتا ہے، میں آپ کو اہم چیز بتا رہا ہوں، اللہ پاک اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پلین جو اڑتا ہے وہ تقریباً 30,000-35,000 فٹ اوپر اڑتا ہے، ٹھیک ہے، زمین سے 30,000-35,000 فٹ اوپر اڑتا ہے۔ اب جب پلین اڑتا ہے، اب جیسے مچھلی پٹنم میں افطار کا وقت شروع ہو گیا، یعنی کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا، سورج ڈوب گیا، لیکن مچھلی پٹنم کے اوپر جو پلین ہے وہ پلین والوں کو جو ہے نا سورج دکھ رہا ہے، وہ پلین والوں کو کیا ہے، سورج دکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ زمین والوں کے لیے تو سورج ڈوب گیا، لیکن جو 30-35,000 اسکوائر فٹ کی اونچائی پر ہے ویسے لوگوں کو تو سورج دکھ رہا ہے، ان کے سامنے سورج ہے، ان کو تو روشنی بھی دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر 2 منٹ پہلے دیکھیں گے تو آپ کو بھی سورج کی روشنی دکھائی دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو اتنی اوپر ہے، تو جتنی اونچائی پر جائیں گے تو ان کو سورج دکھے گا۔ اگر آپ امیجن کریے کوئی شخص اسپیس میں چلا گیا تو اس کو تو سورج دکھتا ہی رہے گا، تو جتنی ہائٹ پر جائیں گے اس کو سورج دکھے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، جو شخص جس ہائٹ پر ہے تو اس کو اس ہائٹ کے حساب سے افق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، افق کے حساب سے اس کو جو ہے نا وقت نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص 1000 فٹ پر ہے تو اس کو اس کے حساب سے وقت دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر سورج ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا ہے۔ مثال کے طور پر مچھلی پٹنم میں کوئی پہاڑی ہے، کوئی پہاڑی پر رہتا ہے جو 1000 فٹ کی ہے، تو اس کو پہاڑی کے حساب سے ٹائم دیکھنا ہوگا، اسے یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ مچھلی پٹنم تو جو ہے نا بس 10 میٹر کی دوری پر ہے، 100 میٹر کی دوری پر ہے، مچھلی پٹنم میں ٹائم ہو گیا میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو اب یہ مسئلہ میں یہاں پر کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ مسئلہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ایمریٹ فلائٹ سے اڑتی ہے، تو جب فلائٹ جیسے مثال کے طور پر کسی شہر پر ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر دبئی کے اوپر ہے، تو فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے کہ دبئی کے اندر افطار کا وقت ہو گیا، آپ افطار کر لیجئے۔ تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک تعداد روزے داروں کی جو ہے نا رمضان میں اپنا روزہ برباد کر دیتی، اپنا روزہ خراب کر لیتی۔ یہ ہے حالت، سامنے دیکھ رہے ہیں، سورج دکھ رہا ہے، لیکن وہ فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا اپنے روزے
توڑ لیتے ہیں. اب پھر اس کا اور ایک کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا بس جو بھی آج جو ہے نا ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو علامہ گوگل صاحب اور مفتی یوٹیوب صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو پلے اسٹور پہ گئے اور پریئر ٹائمنگز ڈال دیا کہ بھائی پریئر ٹائمنگز ڈال دیا تو پریئر ٹائمنگ کا اپلیکیشن آ گیا. تو اب پریئر ٹائمنگ کا اپلیکیشن آ گیا تو وہاں سے جو ہے نا آپ کوئی بھی اپلیکیشن ملتا ہے جس کے بہت زیادہ ڈاؤن لوڈس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. اب اس کی اب ایک مثال دوں کہ یہاں پر اپلیکیشن میں ڈلا ہوا ہے کہ مچھلی پٹنم جو شہر ہے یہ سمندر سے صرف 36 فٹ اوپر ہے، سمندر سے 36 فٹ اوپر ہے. تو اب اس کے حساب سے یہاں پر ٹائم دے دیا گیا ہے. اب جیسے حیدرآباد ہے، حیدرآباد دکن کہلاتا ہے، دکن پلیٹیو، وہ سمندر سے تقریباً جو ہے نا 1500 فٹ اوپر ہوتا ہے. حیدرآباد شہر جو ہے تقریباً 1500 فٹ اوپر ہے. تو یہاں پر ہائٹ بھی بتا دی جاتی ہے کہ 1500 فٹ اوپر ہے، اور یہ ہائٹ کو کنسیڈر کر کے یہ اپلیکیشن کے اندر ٹائم بتایا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، بہت سارے سنی نادان جن کو پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. غلط ٹائم ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم شروع نہیں ہوا، اذان دے دی، اذان بھی نہیں ہوئی، اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی. رمضان کا مہینہ تھا، ٹائم دیکھ لیا کہ بھائی ٹائم ہو گیا، شہر سے دور تھے، مسلمان آبادی سے دور تھے، سیرن تو سنائی نہیں دیا، اور ٹائم دیکھا کہ بھائی ہاں ٹائم ہو گیا، چلو کھا لو، ہو گیا، روزہ خراب کر لیا. یہ ہے دعوت اسلام اور یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ان کا فیضان ہے. اللہ پاک ہمیں بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اب اعلیٰ حضرت کو یہ علم آیا کیسے؟ ستاروں کا علم، سورج کا علم، اور اعلیٰ حضرت ایسے عالم ہے. اعلیٰ حضرت کو ایسٹرو فزسٹ بھی کہا جاتا ہے، ایسٹرونومی کے ماہر ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں جو ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس کا نام نہیں لوں گا، تو اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور تھیوری آف گریویٹیشن اس نے پروپوز کیا، اور اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ الفوز المبین رد حرکات زمین یہ رسالہ تحریر فرمایا، اور 150 سے زائد دلائل کے ساتھ اس کی تھیوری کو اعلیٰ حضرت نے ریجیکٹ کیا. لیکن افسوس کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ اگر وہ تھیوری کے اندر کیا ہے. اگر میں بیان کر دوں تو بہت سارے لوگ وسوسوں میں شکار ہو جائیں گے. بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا صرف نعروں تک رہ گئے، ہم کتابوں تک نہیں پہنچے، ہم صرف نعروں تک رہ گئے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھی. آپ سوچیے 1000 کتابیں لکھی. آپ اور ہم عرس میں جمع ہیں، اعلیٰ حضرت کی محبت کا دعویٰ بڑھتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں. آپ اور ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتنی کتابیں پڑھی، اعلیٰ حضرت کی کتنی کتابیں ہم نے پڑھی. اعلیٰ حضرت کی ایسی کتابیں کہ اعلیٰ حضرت نے پانی کی کتنے اقسام ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. اعلیٰ حضرت نے یہ بتا دیا کہ سورج ارتھ کے اطراف، دھرتی کے اطراف گھومتا ہے یا دھرتی سورج کے اطراف گھومتی ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. کون کس کے اطراف گھومتا ہے، کون کتنا بڑا ہے، کون کتنا چھوٹا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. اور یہ صرف اعلیٰ حضرت کے لیے خاص نہیں، آپ بڑے بزرگوں تک جائیں گے تو یہ سب چیزوں کا علم رکھتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ علم کے ماہر تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو سب سے چھوٹا ستارہ ہے، جو سب سے چھوٹا اسٹار ہے، اسمالسٹ اسٹار، جس کو سریا کہا جاتا ہے، وہ سورج سے 8 گنا بڑا ہے. اب آپ بولیے امام غزالی کے پاس کون سا ٹیلیسکوپ تھا؟ امام غزالی نے بھی ایسی ہوائی فائرنگ نہیں کی تھی، ان کے پاس بھی یہ علم تھا جس کو ایسٹرونومی آج ہم کہتے ہیں. تو ان کے پاس یہ سب علوم تھے. یہ کیسے ملے؟ ان لوگوں نے محنت کی، مشقت کی، دور دور سفر اختیار کیا، اور سفر اختیار کرنے کے بعد یہ علوم ان کو ملے. پھر علم عدد کی طرف اگر ہم جائیں گے، ٹھیک ہے، نمبرز کا علم جسے اگر ہم کہیں گے، کیلکولیشن کا علم اگر ہم کہیں گے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے کہ اب علم عدد اگر آپ کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں کہہ دوں، 786 ہم لکھتے ہیں. 786 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عدد بنتا ہے وہ 786 بنتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ محمد جو اتنا پیارا نام ہے، اس کا عدد کتنا بنتا ہے، کس کو پتہ ہے؟ چلیے چند لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کتنا بنتا ہے؟ محمد نام کا عدد 92 بنتا ہے. آپ عموماً مدنی چینل وغیرہ اور دیگر کتابوں میں 92 دیکھتے ہیں. اللہ ہمارے رب کا مبارک نام، اس کا عدد کتنا بنتا ہے، کس کو پتہ ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ اٹھا دے بس. اللہ. ٹھیک ہے، تو چلیے نہیں پتہ ہے آپ کے علم میں اضافے کے لیے بول دیتا ہوں 66 یہ اللہ پاک کے نام کا عدد ہے. ٹھیک ہے، محمد کا کتنا ہے؟ 92. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کتنا ہے؟ 786. میرا نام ہے تو میرے نام کا عدد ہے 310. ٹھیک ہے، تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو رسالہ لکھتے تھے، جو رسالہ یا کتاب لکھتے تھے، اس کا جب عدد نکالا جاتا تھا، وہ عدد وہ ہوتا تھا جس سال میں آپ وہ رسالہ لکھ رہے ہیں.
یعنی کہ جو کتاب کا رسالے کا نام ہے، اگر اس کا عدد نکالا جائے تو وہ سال بنتا تھا جس سال میں اعلیٰ حضرت وہ رسالہ اور کتاب لکھ رہے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی، یہ علم تھا. ٹھیک ہے، یہ علم اعلیٰ حضرت کے پاس تھا. اب یہ کیسے آیا؟ علم آیا تو کیسے آیا بھائی؟ اب میتھمیٹکس کی طرف جاؤں میں، ریاضی کی طرف جاؤں تو پروفیسر سلیمان بہت مشہور اسکالر تھے علی گڑھ کے. تو پروفیسر سلیمان جو تھے یہ جرمنی سے یا یورپ کے کسی ملک سے جو ہے نا بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، اور یہ علی گڑھ میں میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے. اور ان کے نام کا ہال بھی بنا ہوا ہے، سر سلیمان ہال. یہ علی گڑھ کے اندر ایک بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ان کے نام سے ہال بنا ہوا ہے. وہاں پر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، حضرت سید اشرف میاں صاحب. ٹھیک ہے، اب جو سید اشرف صاحب تھے وہ ایک دن دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں سر سلیمان، یہ بہت پریشان ہیں، اور یہ جو ہے نا بہت زیادہ فیشن میں رہتے تھے، شرٹ پینٹ اور کلین شیو وغیرہ، نمازوں سے دور رہتے تھے، اور میتھمیٹکس کے پرابلم کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے. ان کو اس کا حل نہیں مل رہا تھا، اور چونکہ کئی دن سے حل نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے پلان کر لیا کہ جو یورپ کی بڑی یونیورسٹی سے ہارورڈ وغیرہ وہاں پر جاؤں گا، اور وہاں پر جا کر یہ جو میتھمیٹکس کا پرابلم ہے اس کا میں حل نکالوں گا. ٹھیک ہے، میں اینڈ کی طرف آ رہا ہوں بیان کے، میسج کے ساتھ توجہ سے سنیے. تو انہوں نے سوچا کہ میں چونکہ بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے، انہوں نے جو یورپ سے علم حاصل کر کے آئے تھے، ان جیسا میتھمیٹیشین پورے ہند میں نہیں ہے، میتھمیٹکس کا کوئی اسکالر ہے ہی نہیں. تو اب انہوں نے سوچا کہ میں یورپ جا کر، جرمنی جا کر وہاں سے ہی دوبارہ یہ مسئلے کو حل کرتا ہوں. تو ان کو جو ہے نا سر سید اشرف صاحب جو ہے نا ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ علی گڑھ سے بریلی شریف بہت قریب ہے، 150-200 کلومیٹر ہے. آپ جو ہے نا بریلی شریف چلیے، وہاں پر بہت زبردست عالم ہے، مفتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. اب وہ ہنستے کہ بھائی یہ میتھس کا پرابلم ہے، کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا عالم اس کو حل کر دے، ٹھیک ہے، کوئی مفتی اس کو حل کر دے، یہ وہ مسئلہ ہے نہیں. تو بولتے ہیں کہ نہیں آپ چلیے تو صحیح، آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا. تو پھر وہ بار بار ضد کرنے پر جو ہے نا وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور سر سلیمان جو ہے نا وہاں پر بریلی شریف پہنچتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں، آپ کے مدرسے، آپ کے مکان عالی شان پر پہنچتے ہیں تو ظہر کا وقت قریب ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت وضو کے لیے اپنی آستین اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آستین اوپر کر رہے ہوتے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میتھس کا ایک مسئلہ ہے آپ کے پاس، حل کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، بہت مشکل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بتائیے. انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر میں آپ کو سکون سے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، مشکل مسئلہ ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے، میں یورپ سے پڑھا ہوا ہوں اور مسئلہ حل نہیں ہوا، مجھے حل کرنے کے لیے یورپ جانا ہے، ہو سکتا ہے آپ حل کر دیں، اب آپ کو بیٹھیں گے تو بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بتا دو کیا مسئلہ ہے، جو بھی ہے حل کر دیں. تو میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں. تو پھر اعلیٰ حضرت نے انہوں نے کہا کہ شاید بتا تو نہیں سکیں گے، بتا دیتے ہیں. تو انہوں نے مسئلہ بیان کیا، میتھمیٹکس کا پرابلم بتایا، اور اعلیٰ حضرت نے اسی وقت اپنے آستین اوپر کرتے کرتے اس کا پورا جواب ارشاد فرما دیا. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. اب آپ بولیں گے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے مولوی صاحب بول رہے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ فتاوی رضویہ شریف تو دیکھو. کسی نے بہت پیاری بات کہی کہ فتاوی رضویہ شریف تو بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، حدائق بخشش سمجھ کے دکھا دو، یہی کمال ہے. ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ یہ بہت بڑی کرامت ہے، وہ تو دور کی بات ہے، تم حدائق بخشش ہی سمجھ لو. حدائق بخشش ہی سمجھ لیں گے نا تمہارے لیے یہی کافی ہے. اور انشاءاللہ جو حدائق بخشش سمجھ گیا انشاءاللہ اس کو سرکار کی محبت کا جام مل جائے گا انشاءاللہ. تو حدائق بخشش جب آپ فتاوی رضویہ شریف جب آپ کھولیں گے پڑھیں گے تو اس کے اندر کئی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اعلیٰ حضرت کے موجود آپ دیکھیں گے. سائن ٹیٹا، کاس ٹیٹا، اور جو ٹائمنگ میں نے آپ کو بتائی ہے پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ساتھ آپ کو ملے گی کہ ٹیٹا آف سائن ٹیٹا، کاس ٹیٹا، جتنے بھی ٹیٹا آپ کو ملیں گے، سیٹس اور ریلیشنز، یہ ساری چیزیں آپ کو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ملیں گی، جس کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت نے تمام مسائل حل فرمائے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا علم ہے. اب یہ علم آیا کہاں سے اعلیٰ حضرت کو؟ ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا. اعلیٰ حضرت نے نماز کی صحیح ٹائمنگ بھی دے دی. تو یہ میتھس کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سر سلیمان کا بھی مسئلہ حل کر دیا. اب اعلیٰ حضرت کو یہ علم آیا تو آیا کہاں سے؟ سوال یہ ہے کیسے آیا. ٹھیک ہے، جب علم ہے تو استاد کا ہونا ضروری ہے، جب شاگرد کے پاس علم ہے تو استاد کے پاس علم ہونا ضروری ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ علوم کیسے سیکھے، آپ نے یہ علوم کے اندر کیسے ایکسپرٹیز حاصل کی؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا بچپن کا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں
جب میرا بچپن کا 5-6 سال اس طرح کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت میں میتھس کی ریاضی کے بیسکس پریکٹس کر رہا تھا. 2+3 ایڈیشن سبٹریکشن ڈویژن جو UKG میں کرایا جاتا ہے وہ کر رہا تھا. اس وقت میرے والد محترم آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس کو بند کرو اور علم دین اور علم حدیث، علم قرآن حاصل کر لو، انشاءاللہ اس کے فیضان سے تمام علوم مل جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کوئی بھی علوم نہیں سیکھے، بس علم دین کا فیضان ہے، قرآن کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سارے علوم عطا فرما دیے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم لدنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو براہ راست سکھا دیتا ہے. آپ ڈھونڈیں گے تو ڈھونڈتے رہ جائیں گے. ایسے ایسے علوم ہیں اعلیٰ حضرت کے جن کا کوئی استاد نہیں ملتا. ایک مسئلہ ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا کہ جو جھینگا ہوتا ہے، جھینگا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بنیادی طور پر ارشاد فرمایا مچھلی، حنفی مسلک میں مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور جو ہے نا حلال نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بنیادی طور پر پھر ارشاد فرمایا سائنٹیفکلی، بایولوجیکلی اعلیٰ حضرت نے پوری تحقیق ارشاد فرمائی. اینتھروپوڈس کیا ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی تحقیق فرمائی کہ اینتھروپوڈس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، مچھلی کی یہ خصوصیت ہے، اور جو خصوصیتیں بایولوجیکلی جسمانی طور پر جو خصوصیتیں مچھلی کے اندر موجود ہے وہی خصوصیتیں جھینگے کے اندر بھی موجود ہے. تو جھینگا کیڑا نہیں ہے، مچھلی ہے، اس وجہ سے یہ بھی حلال ہے. اب آپ بولیں گے کہ یہ کیا آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ کو ایک چھوٹی اور ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ انسان کے اندر، ہم انسان ہیں نا، انسان کے اندر جو جسم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں یہ بندر سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسپیس کے اندر جو سب سے پہلی چیز بھیجی گئی تھی وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک بندر تھا. تو بندر پر ریسرچ کرنے کے لیے بندر کو بھیجا گیا تھا. پھر کوئی دوا جب ٹیسٹ کرنی جاتی ہے، دوا کس کو دینا ہے؟ انسان کو دینا ہے. تو انسان کو دینے سے پہلے چوہے کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، خرگوش کو دی جاتی ہے، پھر بندر کو دی جاتی ہے، پھر انسان کے اوپر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ پورے پروسیجرز ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ریسرچ کی. آپ سوچیں کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی MBBS کی ڈگری نہیں کی، کوئی PhD نہیں کی، MD نہیں کی. اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیے. اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ جو خصوصیات مچھلی کے اندر ہے بایولوجیکلی وہی چیزیں جھینگے کے اندر بھی ہے، اس وجہ سے حلال ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ تھا، تقویٰ اعلیٰ حضرت کا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جھینگوں کو حلال قرار دیا. لیکن اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا میں اور میرے گھر میں کسی نے زندگی بھر جھینگا نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ آپ سے پہلے کے بزرگوں نے اسے حلال نہیں کہا تھا، اسے کیڑا کہا تھا، کیڑے کی قسم کہا تھا. تو چونکہ وہ کیڑا تھا تو وہ علماء کے نزدیک جائز نہیں تھا. تو اعلیٰ حضرت نے کا تقویٰ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی جھینگا نہیں کھایا، پورا جھینگا نہیں کھایا. یہی طریقہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کا رہا ہے. مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر میں جھینگا پکا اور اس کا سالن تھا، تو میں نے میرے گھر والوں کو کہہ دیا کہ اس کا جو چمچہ ہے میرے دوسرے سالن میں نہ ڈالا جائے، میں نہیں کھاتا. یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ اعلیٰ حضرت کا عمل تھا. تو یہ علم اعلیٰ حضرت کو ملا کہاں سے؟ یہ فیضان تھا مدینے والے کا، یہ قرآن کا فیضان تھا کہ اللہ کی اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کو یاد کیا، حدیثوں کو یاد کیا، اس کا فیضان لوٹا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بایولوجی کا بھی علم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے میتھمیٹکس کا بھی علم دے دیا، ایسٹرونومی کا بھی علم دے دیا، سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اتنا علم دے دیا کہ وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کے بڑے ان کی جو تھیوریز تھے اس کو اعلیٰ حضرت نے ریجیکٹ کیا. اب میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، محترم اسلامی بھائیو، آپ اور ہم غور کریں کہ آج اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، ایسی بزرگ شخصیت کو دیکھنے سننے کے بعد آج بھی ایک تعداد دیکھی جاتی ہے جو دنیاوی تعلیم کی طرف اتنا زیادہ ڈوب جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ جو ہے نا دین کو بھول جاتی ہے. تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، گریجویشن کر لیا، MBBS کر لیا، MD کر لیا، BE BTech کر لیا، اور پڑھنے کے بعد سب کو حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا علماء کو، مفتیان اکرام کو کسی کھاتے میں نہیں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں اپنی ایک بات کروں کہ میں نے انجینئرنگ کرنے کے بعد میں نے ایک مسئلے کے اوپر ایک مفتی صاحب سے کے پاس بیٹھا جو مصباحی تھے، بہت متقی، تہجد کے پابند، الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعہ میں وہ پڑھاتے، تو ان کے ساتھ بیٹھا تو الحمدللہ آپ سمجھیے اس چیز کو کہ میں نے بظاہر انجینئرنگ کی ہے اور وہ بظاہر کیا کہ یہ مفتی کورس کی ہے،
جامعہ اشرفیہ سے وہ فارغ ہے، اور انہوں نے جو دلائل دیے ان کے سامنے، ان کے جو دلائل تھے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا، میں نے دنیاوی ٹاپک جس کا تعلق ایسٹرونومی سے تھا، جب ان سے کلام کیا تو انہوں نے مجھے پھچاڑ دیا۔ یہ علم دین کا فیضان ہے۔ کیا ہے؟ علم دین کا فیضان ہے، یہ سرکار سے محبت کا فیضان ہے۔ آج ہم اپنے انداز کو دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں جو دنیاوی تعلیم کو جو امپورٹنس دی جاتی ہے اور علم دین کو اگنور کر دیا جاتا ہے، پیچھے ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی بچے کو بس جب چھوٹا ہے تو مدرسے میں بھیج دیا، عصر کے بعد بھیج دیا، اور بچہ پڑھا یا نہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بچے کے مخارج درست ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کے مخارج صحیح ہے یا نہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بس فکر یہ ہے کہ بچہ اچھا پڑھے، اچھے مارکس آئے، پھر اس کے بعد اچھے کالج سے انجینئرنگ کرائیں گے، یا پیسے اور زیادہ ہے تو اس کو ڈاکٹر بنائیں گے اور بیرون ملک بھیج دیں گے، بیرون ملک بھیج دیں گے، بس بیرون ملک میرا بچہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ ایک اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ تھے، وہ جب باہر گئے چند مہینے وہ یو ایس اے میں تھے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو لوگ انڈیا سے آتے ہیں اور دیگر شہروں سے آتے ہیں، وہ جب غیر مسلموں کی صحبت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ بددین کی صحبت سانپ کی صحبت سے بدتر ہے، کیونکہ آپ سانپ کے ساتھ رہیں گے تو سانپ آپ کی جان لے گا، اور بددین کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا ایمان لے گا وہ۔ تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر رہنے کے بعد، وہ بے دینوں کے ساتھ رہنے کے بعد، کفاروں کے ساتھ رہنے کے بعد، مسلمان نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، مشکل سے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور کئی ایسے ہو جاتے ہیں ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ توحید اور رسالت تک ان کا کمزور پڑ جاتا ہے، حلال اور حرام کی فکر ختم ہو جاتی ہے، ناپاک جانور سور کا گوشت کھاتے ہیں، شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، ڈرگس کے عادی ہو جاتے ہیں، بدکاری کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی فکر بس یہ ہے کہ بس پیسہ کمائے، اچھی ڈگری حاصل کرے اور باہر جائے، پیسہ کمائے، اچھی ڈگری حاصل کرے اور باہر جائے۔ آپ غور کریں، کہیں یہی چیز آپ کو برباد نہ کر دے۔ آپ قبر میں بھی جائیں گے اور آپ کے جو بھی اعمال، آپ کی اولاد جو بھی کام کرے گی، آپ کے قبر میں پیش کیا جائے گا۔ جمعرات کے دن اولاد کے اعمال والدین کے پاس آتے ہیں۔ آپ سوچیے کہ آپ قبر میں ہیں اور آپ کو عذاب کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ اپنے بیٹے کے گناہوں کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے باہر بھیج دیا پیسے کمانے کے لیے، آپ خوش ہیں، آپ کو پیسہ تو آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ فکر نہیں کہ آپ کا بیٹا حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ آپ کا بیٹا باہر جا کر بہت کما رہا ہے، آپ کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، اور والدین آج ایسے ہو گئے کہ والدین شادی کے بارے میں غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ بھائی یہ شادی نہیں کرے تو اچھا ہے، شادی کریں گے تو کوئی دوسرا اور حقدار آ جائے گا اس کے جیب پر، تو بہتر یہ کہ شادی دیر سے کرو، شادی دیر سے کرو۔ تو شادی میں تاخیر پر تاخیر کی جاتی ہے، اور وہ بندہ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے وہ بدکاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور بدکاری ایسا گناہ ہے، شراب نوشی ایسا گناہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے اور بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو نور ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور آج ہم ہمارے اسٹیٹ کی بات کریں، اوور آل بات کریں، تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شراب کی گندی عادت میں مبتلا ہے، اور بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پر تو اور آسان ہو گیا، کون روکنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے، کون سمجھانے والا ہے۔ اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جو ہے نا صرف دنیاوی تعلیم، صرف دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور دین کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ اب مریں گے تو اٹھنا تو ہے، تو پھر قبر میں کیا جوابات ہم دیں گے؟ ٹھیک ہے، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی ہیں۔ آج ہم جو علم دین کو اگنور کر کے بس ہمارے بچوں کے حوالے سے، آپ غور کریں، کیا آپ کو اور آپ کے بچوں کو پاکی اور ناپاکی کے بارے میں پتہ ہے؟ جس کے بارے میں آتا ہے پاکی آدھا دین ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے؟ اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کیا جائے؟ جب بڑی نجاست لگ جائے تو کس طرح اس کو پاک کیا جائے؟ راستے سے گزر رہے ہیں، گٹر کا گندا پانی اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کیا جائے؟ ٹھیک ہے، مرد ہے، جب نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے؟ اگر آپ نے اپنے پاک اور ناپاک کپڑے ملا کر واشنگ مشین میں ڈال دیے تو پورے کے پورے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر بہت بڑا بیرل ہے یا بکیٹ ہے، اس کے اندر صاف پانی ہے، منرل واٹر آپ نے لے کر آیا، اس کے اندر کوئی ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دے، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دے، تو پاک ہے کہ ناپاک ہے؟
ٹھیک ہے. اب ناپاکی کہیں گے وہ پینے کے قابل ہے نہ استعمال کے قابل ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ پیشاب اس کے اندر ڈالا گیا, تو آپ سوچیے کہ اب اسی طرح اس کے اندر اگر ناپاک کپڑا ڈال دیا گیا جو رات میں ناپاک ہو گیا تھا, تو پورے کا پورا پانی ہی ناپاک ہو گیا. خطرہ تو یہاں پہ اتنا تو سب کچھ ڈل گیا. اب جب اس کے اندر اب آپ اور 5 پاک کپڑے ڈال دیں گے تو پورے کا پورا ناپاک ہو گیا. گٹر کے اندر جب صاف چیزیں ڈالیں گے تو گٹر تھوڑا ہی صاف ہوگا, کپڑے ناپاک ہوں گے. تو یہی چیز بکیٹ کا ہے, یہی حکم واشنگ مشین کا ہے. اب آپ سوچیے کہ اب آپ نے پاکی کا علم حاصل نہیں کیا, مہنگے کپڑے خریدے, بہت زبردست وائٹ لباس خریدا, اور جمعہ کا دن آیا صاف ستھرا کپڑا پہن کر زبردست نہا دھو کر آپ جو ہے نا مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے جیسا نمازی تو کوئی ہے نہیں, اور حالت یہ ہے کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہے, جو شرائط نماز میں سے اہم شرط ہے. اب آپ کے کپڑے ہی ناپاک ہے تو آپ کی کیا نماز قبول ہوگی؟ میں نے جمعہ کی مثال دی, یہ صرف جمعہ کے لیے نہیں, ہر نماز کے لیے ہے. اب یہی چیز آپ غور کریں کہ غسل کے اندر ہماری کیا احتیاط ہوتی ہے. غسل کے فرضوں میں سے ایک فرض ناک میں پانی چڑھانا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اس کی وضاحت فرمائی. آج ایک تعداد ہوتی ہے پانی لے کر صرف اس طرح کر لیتی ہے. تو آپ بولیے کہ ناک کی یہ جو سخت ہڈی یہاں پر شروع ہو رہی ہے, یہاں تک ہمیں پانی دھونا ہے, مسا نہیں کرنا ہے. مسا کرنا کچھ ہوتا ہے, دھونا کچھ اور ہوتا ہے. دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عضو پہ سے, ہر حصے پہ سے 2 قطرے بہہ جائے. 2 قطرے بہنا ضروری ہے. لیکن کیا یہاں پر 2 قطرے بہتے ہیں؟ پھر آج ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بھائی گئے شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور نہا کے آ گئے, 5 منٹ میں نہا کے آ گئے. اب آپ مجھے تھوڑا عقل کا استعمال کر کے بتائیے کہ آپ کا سر, جو آپ کا سر ہے, کیا سر کے بالوں کی جڑ تک کیا پانی پہنچا؟ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو کیا وہاں تک پانی پہنچا؟ کیا بغل میں پانی پہنچا؟ کیا ناف کے اندر آپ نے پانی پہنچایا؟ دونوں پیروں کے درمیان کیا آپ نے اچھا دھو کر پانی پہنچایا؟ جو پیر کی 10 انگلیاں ہے کیا اس کے درمیان آپ نے پانی پہنچایا اچھے سے؟ تو پھر آپ کا غسل کیسے ہوا؟ 5 منٹ میں گئے اور اوپر سے شاور لے لیا, بکٹ سے پانی ڈال لیا, آ گئے اور سمجھ گئے غسل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ سوچئے اس کو کہ ہم اسلام کے اعتبار سے ہم کہاں پر کھڑے ہوئے, ویئر آر وی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ, کہ پاکی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب طہارت کے لیے کہیں پر جاتے ہیں, پانی نہیں ملتا تو وہ نمازیں ہی نہیں پڑھتے کہ بھائی نماز ہی ہم پر معاف ہو گئی, اور وہ پھر جمعے کا انتظار کرتے ہیں شرم کی وجہ سے, اور جب جمعہ آتا ہے تو اس وقت غسل کر کے ان کی نمازوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جتنے بھی دن گزرے اتنے سب بغیر نمازیں پڑھی نہیں. میرے بھائی اگر آپ کو طہارت کے لیے پانی نہیں ملا تو ٹیشو پیپر اپنے ساتھ رکھیے. الحمدللہ میرا سفر ہوتا ہے اور ٹیشو پیپر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ ضرورت نہیں پڑتی لیکن احتیاطاً ٹیشو پیپر رہتا ہے. ٹیشو پیپر اپنے ساتھ رکھیے, ٹھیک ہے. اگر مان لیا کہ پانی بھی نہیں تھا, ٹیشو پیپر بھی نہیں تھا, گھر آ کے طہارت لے لی, نماز پڑھ لی, لیکن حالت کیا ہے, ہمارے لوگوں کو طہارت کا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کپڑے ناپاک ہو گئے تو پھر اس کا پاک کرنے کا علم نہیں ہے, اور پھر نمازوں سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں. تو میری آپ سب سے التجا ہے, عرض ہے ہاتھ جوڑ کر کہ پلیز علم دین سیکھیے, یہ فرض علوم سیکھیے, نمازوں کی حفاظت کیجیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آخری وقت تھا اس وقت بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو کرسی پر لے کر جائے, تو اعلیٰ حضرت کو جو ہے نا کرسی پر اٹھایا جاتا تھا اور آپ کرسی پر مسجد میں جایا کرتے تھے, کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں جاتے تھے اور باجماعت نماز پڑھتے تھے. تو آپ اور ہم اپنی نمازوں کی تھوڑی خبر تو لیں کہ کہاں پر جا رہی ہے آپ کی نماز. پاکی ناپاکی کا عالم کیا ہے, نمازوں کا ٹھکانہ کیا ہے, نماز پڑھنے آتی بھی ہے یا نہیں آتی, مخارج آپ کے درست ہے یا نہیں. آپ کو یہی فکر ہے کہ میری اچھی ہو جائے انگلش کا پروننسیشن اچھا ہو جائے. کبھی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کہ حضور میرے مخارج دیکھ لیجئے, صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تو چیک کروا لیجئے کہ بھائی یہ مخارج صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی انگلش ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اگر آپ سے کلام کرے, آپ کتنا ہنسیں گے اس پر کہ بھائی نہیں آتی تو کلام مت کرو. تو میں بھی آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ہنسوں گا نہیں آپ پر, بس یہی کہوں گا کہ آ کر سیکھ لیجئے, ٹھیک ہے. ہمیں صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے نہیں آتا تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں, بسا اوقات فاسد بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو سین اور صاد کا فرق پتہ نہیں ہے, 2 نقطے والے تا اور تو کا فرق پتہ نہیں ہے, اور آپ اسی طرح قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو سکتی ہے. اگر آپ کو دود کا مخرج صحیح نہیں آتا اور آپ دود کو کسی اور طرح سے پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی نماز فاسد ہو جائے. تو چیزیں سیکھنی پڑے گی, آپ کو سیکھنی پڑیں گی. کیسے سیکھیں گے؟ تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا, ٹھیک ہے. ہم نیازی بھی ہے اور نمازی بھی ہے, ہم نیاز کھانے والے بھی ہیں, نمازی بھی ہے. نیاز کھانے تو آتا ہے, کھانا بھی چاہیے, میں بھی کھاتا ہوں, ہم سب بھی کھائیں گے. نیاز تو کھانے آتا ہے, جب بھی عرس ہوتا ہے, کہیں پر بھی نیاز ہوتی ہے, پہنچ جاتے ہیں کھانے کے لیے. کھانا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. بزرگان دین سے محبت ہونی چاہیے, لیکن بزرگان دین کو جس نماز سے محبت تھی ہمیں بھی ویسی محبت ہونی چاہیے.
جس انداز سے عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی ویسی نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسی ان کی قرأت تھی ہمیں بھی قرأت سیکھنی چاہیے، قرآن پاک صحیح انداز سے پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو عالم بننا چاہیے، عالم بننا فرض کفایہ ہے، شہر میں ایک عالم ہونا چاہیے، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا علم ہو جائے کہ میری جو ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے۔ نماز میری ضرورت ہے، 5 ٹائم پڑھنا ہے، نماز سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ پوری کور ہو جائے۔ کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار کے اندر جو جائز چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، میرے کاروبار سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیلنگ ہے وہ پوری کور ہو جائے۔ اتنا علم تو کم از کم ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ یہ سب کو سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں۔ دعوت اسلامی کے 3 دن، 6 دن، 12 دن کے مدنی قافلے ہوتے ہیں، 1 مہینے کا بھی قافلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ 1 مہینے کے قافلے میں جاتے ہیں تو جتنی بھی ضروریات دین ہیں وہ آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1 مہینے میں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دعوت اسلامی عاشقان رسول کی، عاشقان اعلیٰ حضرت کی تحریک ہے۔ آپ فرض علوم سیکھنے کے لیے کم از کم اپنی نماز کو، وضو کو، غسل کو، یہ 3 چیزیں تو ضرورت پڑتی ہے، وضو، غسل اور نماز، یہ 3 چیزوں کو درست کرنے کے لیے 3 دن کے قافلے کی نیت کر لیجئے۔ جتنے بھی عاشقان اعلیٰ حضرت یہاں پر ہے ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کر عرض ہے کہ کم از کم آنے والے 25 دن کے اندر، آج 25ویں شریف ہے، ہو سکے تو 1 مہینے کے اندر 25 دن کے اندر نیت کر لے کہ 3 دن کے قافلے میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قافلے سے ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، دعوت اسلامی کوئی بھی اماؤنٹ نہیں لیتی، صرف آپ کے کھانے کے اخراجات لیے جاتے ہیں، بچنے پر آپ کو ریٹرن کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی اس میں پیسہ نہیں لیتے، فری آف کاسٹ ہمارے مبلغین تربیت کرتے ہیں۔ آپ کو بس 3 دن آپ کی آخرت کے لیے، آپ کی نماز کے لیے وقت دینا ہے، آپ کی نماز کی اصلاح کے لیے۔ تو نیت کر لیں کہ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے آخری وقت میں بھی کرسی پر جا کر با جماعت نماز ادا کی، انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے 3 دن کے قافلے میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں، ان سب غلطیوں کو بھی معاف فرمائے، ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوں ان سب غلطیوں کو بھی معاف فرمائے، علماء اہل سنت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔